بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام مصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے دوستوں کے لیے روزانہ نیو سے نیو بزنس آئیڈیاز لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر اپنی جیب میں پیسے نہ ہوں، لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کاروبار کرنا ہو تو کس طریقے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا یہ جواب ہے کہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے پیسوں کے ساتھ بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کاروبار کرنا شروع کر دیں اور پیسہ کمانا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ سوچ لیں کہ ہم نے لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کاروبار کرنا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور بڑا کامیاب کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اسی ہی کاروبار سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو بہت نقصان ہو گیا ہے، ہم مر گئے ہیں، ہم ڈوب گئے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا گئے ہیں وہ لوگ۔ لیکن نقصان نہیں ہوتا، ان کی کچھ نہ کچھ مسٹیک ہوتی ہیں، ان مسٹیک پر بھی میں نظر ثانی کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اپنے ویورز کو پوری تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ کاروبار کیسے شروع کریں گے، اس میں نفع کیسے ہوگا، نقصان کیسے ہوگا، مکمل تفصیلات اپنے ویورز کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو کی پراپر اور مکمل سمجھ آ سکے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے موٹر سائیکل کمیٹی کا کاروبار شروع کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے موٹر سائیکل کمیٹی کا ہی کاروبار شروع کرنا ہے، بالکل اسی طرح کوئی ملتا جلتا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں اثر و رسوخ ہیں تو موٹر سائیکل کمیٹی کا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے۔ آپ کمنٹس باکس میں کئی لوگوں نے یہ کہہ دینا جی یہ تو بین ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ بھائی سارا کچھ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، آج تک کیا بین ہوا ہے؟ جو بھی ہے دنیا کاروبار یہ کر رہی ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ قدم اٹھائیے، مت دیکھیے کہ یہ بین ہے، لوگوں نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی مکمل تسلی کرا سکتا ہوں، تصدیق دے سکتا ہوں، گارنٹی دے سکتا ہوں کہ لوگ آج بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے ایریے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر کوئی نظر ثانی کریں، نظر دوڑائیں تو آپ کو بھی بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ نے موٹر سائیکل کمیٹی کا کاروبار شروع کرنا ہے، سی ڈی موٹر سائیکل کی کمیٹی رکھنی ہے، 3000 روپے پر منتھ رکھنا ہے اور 200 ممبر رکھنے ہیں اور 30 مہینے کی کمیٹی رکھنی ہے۔ 200 ممبر ہیں، 3000 ایک بندے سے آپ نے لینا ہے۔ آپ کی منتھلی جو آپ کو انکم آ رہی ہے وہ 6 لاکھ روپے ہے اور آپ نے بازری یا پورا اندازی ان 200 ممبرز میں سے ایک کو موٹر سائیکل دینی ہے اور باقی قسطیں معاف۔ پورا اندازی میں جس کا نام نکل آئے گا وہ اتنا لکی ہوگا کہ اس کو موٹر سائیکل بھی ملے گی اور باقی جو قسطیں ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار موٹر سائیکل کی قیمت اس وقت 75,500 روپے ہے، 3,000 روپے میں موٹر سائیکل دے کے 72,000 روپے کا نقصان۔ جی ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس ٹوٹل ممبر جو ہیں وہ 200 ہیں اور آپ نے ایک ممبر سے 3,000 روپیہ لیا ہے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ 3 مہینوں کی ہے، یعنی کہ 15,000 روپے آپ ایکسٹرا لیں گے 170 ممبر جو ہوں گے ان سے، تو یہ آپ کا جو بیلنس ہے نا یہ برابر ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 30 مہینے ہیں، آپ کو ایک مہینے کی انکم 200 ممبر جو ہے وہ دے رہا ہے 6 لاکھ روپے۔ 30 مہینوں کے اندر آپ کے پاس جو انکم بنتی ہے 1,80,00,000 روپے بنتی ہے۔ آپ نے اس کی پورا اندازی کروانی ہے۔ 200 موٹر سائیکل آپ نے لوگوں میں تقسیم کرنے ہیں اور 200 موٹر سائیکل 75,500 روپے کی ایک موٹر سائیکل ہے تو اس کی ٹوٹل جو اماؤنٹ بنتی ہے 1,51,00,000 روپے بنتی ہے۔ اس میں سے آپ کو پروفٹ کتنا آ رہا ہے؟ 29 لاکھ روپے۔ آپ نے 200 موٹر سائیکل بھی تقسیم کر دی ہیں اور آپ کو پھر بھی 29 لاکھ روپے پروفٹ آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو نقصان بھی آنے والا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ 3,000 روپے آپ نے جس بندے سے لیے، پہلی قرآن اندازی ہو گئی، اس بندے کی موٹر سائیکل نکل گئی، دوبارہ آپ نے ان سے پیسے نہیں لینے۔ آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ حساب بالکل برابر ہو جائے گا، یعنی کہ جو 29 لاکھ روپے پروفٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ مقصد آپ کو نہ کوئی نفع ہوا نہ کوئی نقصان ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار جس بندے نے یہ کمیٹی رکھی، اتنی محنت کی، بھاگ دوڑ کی، اس کو پروفٹ کہاں سے آیا؟ اب اس کا میں اپنے ویورز کو جواب دینے والا ہوں کہ اس کو پروفٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس نے ایک پلاننگ بنائی ہوتی ہے۔ پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے جو 5 مہینے ہیں
जिस बंदे की मोटरसाइकिल निकलती है वो बंदा 10,000 रुपये मिठाई के बतौर इनाम देगा कमेटी जो दूसरा होंगे उसके ओनर होंगे जो कमेटी के, ठीक है। 10,000 रुपये वो बंदा उस बंदे से ले गया, 3,000 रुपये उसने कमेटी ले ली, 13,000 रुपये में उसको मोटरसाइकिल दे दी। 10,000 वहाँ से आपको जो है वो प्रॉफिट है। मैंने आपको बता दिया पहले, नुकसान मोटरसाइकिलें 200 दे के 1,51,00,000 की, और जो नुकसान है वो 29 लाख नुकसान क्लियर हो गया। अब आपको ये 10,000 रुपये प्रॉफिट में जा रहा है। इसके बाद सबसे पहले 5 कमेटियां जो है ना वो आपने क्लियर चलानी है। किसी बंदे को एडवांस लेकर मोटरसाइकिल नहीं देनी है आपने। अब आपके पास यानी कि आपके पास 6 लाख रुपए पर मंथ इकट्ठा हो रहा है, पूरा अंदाजी आपने करवा दी, पीछे एक मोटरसाइकिल आपने दे दी, और आपको पीछे क्या बच रहा है। अगर 80,000 की मैं मोटरसाइकिल लगाता हूँ, 4500 को छोड़ रहा हूँ, 80,000 की मोटरसाइकिल लगाता हूँ तो आपके पास 5,20,000 रुपये बन रहा है। 5 महीने के ये पैसे जो बनते हैं ये बनते हैं 26 लाख रुपए। अब 26 लाख रुपए के साथ आपने कोई भी कारोबार शुरू कर लेना है। अब आपके पास टोटल पीछे 25 महीने बच गए हैं। आप ये कोई भी कारोबार शुरू करते हैं 26 लाख रुपए के साथ, तो आपको कोई बंदा नहीं पूछ सकता कि आपने भाई हमारे पैसे कहाँ इस्तेमाल किए हैं। ये पैसे लोगों के हैं और बिजनेस आपने कर लिया है। 25 लाख में आप कुछ भी कर सकते हैं। कारोबार ऐसा करिए जिसमें नुकसान का अंदेशा ना हो। मैं मिसाल देता हूँ, मोटरसाइकिलों का ही बिजनेस कर लें, शोरूम बना लें बहुत बड़ा, 20-25 लाख रुपए में इजीली बन जाता है। या फिर आप गाड़ियों का बिजनेस कर लें, कार खरीदें सेल कर दें, या बना बनाया घर खरीद लें, घर को सेल कर दें। मुख्तलिफ सिटीज, छोटे सिटीज के अंदर इतने तक घर मिल जाता है, खरीदें और सेल कर दें, इसमें प्रॉफिट है। या प्लाट खरीदें, प्लाट खरीद के उसको सेल करें, इसमें प्रॉफिट है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो प्लाट खरीद के अगर 2 साल प्लाट रख लेते हैं, सेल करेंगे ना, मैं गारंटी से कहता हूं कि एक प्लाट जो है वो आपको 5-5 लाख रुपए दे जाएगा, यानी कि आप 10 लाख रुपए यहां से भी कमा जाएंगे। इसके अलावा आपने मोटरसाइकिलें देनी है 5 महीने के बाद, कि जिस मेंबर को अनाउंसमेंट आपने करनी कि जिस मेंबर को चाहिए मोटरसाइकिल वो हमें एडवांस पैसे देगा 15,000 रुपए, और हम उसको मोटरसाइकिल एडवांस में दे देंगे। अगर पूरा अंदाजे के अंदर उसका नाम निकल आता है, जब भी उसका नाम निकलेगा 30 महीनों के अंदर अंदर बाकी किस्तें उसको माफ हो जाएंगी। अब होता क्या है कि आपने जो 15,000 रुपए लिया है वो प्रॉफिट है। अब मोटरसाइकिल के यानी कि आपके पास कमेटी के जो पैसे बच रहे हैं 5,20,000 रुपए, और आप मोटरसाइकिल दे रहे हैं 75,000 रुपीज का, और आप 5 लाख रुपए में कितने मोटरसाइकिल दे सकते हैं। 1.5 लाख रुपए में 2 मोटरसाइकिल हो गया, 3 लाख रुपए में 4, 4.5 लाख में 6, 7 लोगों को आप मोटरसाइकिल जो है दे सकते हैं, यानी कि आप एडवांस लेके। अब 7 मोटरसाइकिलों का आपके पास जो पैसा इकट्ठा होगा 15,000 रुपए एक के हिसाब से, आपको क्या प्रॉफिट आ रहा है कि 15,000 रुपए आप एक बंदे से ले रहे हैं और 7 मोटरसाइकिल आप दे रहे हैं। पैसा आपका नहीं है, पैसा लोगों का है, लोग ही आपको पैसा दे रहे हैं और आप लोगों को ही मोटरसाइकिल दे रहे हैं। पैसा भी उनका, कारोबार भी, यानी कि मोटरसाइकिल भी उनका, एडवांस लेके आप खा रहे हैं, वो आपका प्रॉफिट है। अब 15,000 एक के पीछे, 7 मोटरसाइकिलों के पीछे ये बनता है तकरीबन 1,05,000 रुपए। 17,000 एक, इसके अलावा 35,000 एक, जी 1,05,000 रुपए आपका बच गया। 1,05,000 रुपए आप पर मंथ कमा सकते हैं। मोटरसाइकिलें दे रहे हैं आप लोगों को, लेटर आप रख लेंगे, कापियां वो बनवाएंगे, खर्चा वो करेंगे कापी बनवाने का, मोटरसाइकिल वो ले जाएंगे। अब हुआ क्या कि पैसा भी लोगों का है, आपने 2 कारोबार कर रखे हैं। नंबर 1, 20-25 लाख रुपए के साथ आप प्लाट ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम भी आपका चल रहा है, और उसके अलावा आप मोटरसाइकिलें लोगों को देके उनके पैसे के साथ ही आप पैसा कमा के अपने ऊपर लगा रहे हैं। यानी कि पंजाबी की एक मिसाल है ना कि सिर भी होना था, जुतियां भी होना दी, प्रॉफिट भी वो आपको दे रहे हैं। अब जब तक कमेटी चलती रहेगी, 5 महीने तो पहले आपने मोटरसाइकिलें देनी नहीं है, उसके बाद आपने देनी है। 1,05,000 रुपए आप इजली तौर पर मंथ यहां से कमा रहे हैं। इसके अलावा आपको जो मोटरसाइकिल निकलेगी 5 कमेटियों के बाद, उसके जी 5,000 रुपए कमाई आपको मिठाई के मिल जाएंगे। पहले 10,000 5 कमेटियों तक, उसके बाद फिर 5,000 रुपए, और उसके बाद आप फ्री कर दें। ठीक है, आपको वहां से भी इनकम, वहां से भी इनकम, 2 साइडों से आपको इनकम भी आना शुरू हो गई, और आपका क्या गया, कुछ भी नहीं, पैसा भी लोगों का और कारोबार भी आपका। अब सवाल ये है कि क्या
پیسہ کمایا جا سکتا ہے لوگوں کے پیسوں کے ساتھ؟ جی ہاں، بالکل کمایا جا سکتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے کاروبار شروع کیا تھا، وہ ڈوب گیا، اس کو نقصان ہو گیا، وہ مر گیا، وہ لٹ گیا۔ اس کی بایو ڈیٹا چیک کر لیں۔ جب موٹر سائیکلوں کی کمیٹی شروع کی، اس نے کیا کیا کہ اس کو 5-6 لاکھ روپے پر منتھ جو بچت آ رہی تھی، اس نے وہ اپنی ذات پر خرچ کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیا۔ ذات پر خرچ کرنے سے مراد اچھے ریسٹورنٹ میں چلا گیا، وہاں پہ کھانے کھائے، کڑھائیاں کھائیں، شادیاں کر دیں، اپنی بیٹی کی، بھائی کی شادی پہ 2-2 4-4 لاکھ روپے خرچہ کر دیا کہ یہ میری انکم ہے، جبکہ یہ اس کی انکم نہیں تھی، یہ تو لوگوں کا پیسہ تھا، لوگوں کو ریٹرن کرنا تھا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا تھا، آپ کو دیا تھا کہ آپ لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کاروبار کر لیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ یا تو بھائیوں کی شادی پہ خرچ کر دیے، یا پھر دوسرا ریسٹورنٹس میں کھانے کھا لیے، روزانہ 2-3 ہزار کی کڑھائیاں یاروں دوستوں کو کھلا دی، وہ نقصان میں چلا گیا۔ یا پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ اپنا مکان بنا لیتے ہیں، جگہ لیتے ہیں، جگہ لے کے اس کو ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ میری پراپرٹی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو چکر دے رہے ہوتے ہیں کہ بس یار میں مر گیا، میں لٹ گیا۔ اصل وجہ بھی بین ہونے کی یہی تھی کہ لوگوں نے لوگوں کے پیسے کے ساتھ کاروبار کرنے کی بجائے لوگوں کو پیسہ کھانا شروع کر دیا، اپنی ذات پہ خرچ کرنا شروع کر دیا، خود کو نواب سمجھنا شروع کر دیا۔ تو پیارے بھائی، اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو ترقی ملے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگوں کا پیسہ ہے، لوگوں کی امانت ہے، آپ نے لوگوں کو ریٹرن کرنا ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اس پیسے کو اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ کے اپنے اوپر خرچ کر دیں گے تو کل کو آپ نقصان میں آ جائیں گے، اور پھر یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو مشورہ غلام مصطفیٰ بھائی نے دیا تھا اور اس کا مشورہ غلط تھا۔ میرا مشورہ غلط نہیں ہے، آپ کی سوچ میں یعنی کہ غلط ہو سکتی ہے، میرا آئیڈیا غلط نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیاز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔